السلام علیکم۔ انڈیا پاکستان کے درمیان بیانات کا سلسلہ جاری ہے اور ابھی تازہ ترین یہ ہے کہ انڈیا کہتا ہے کہ ہم نے آزاد کشمیر کے 2 فیسیلیٹیٹر سے ان کے نام بھی ان کے فورن آفس کے ترجمان نے جاری کیے اور پاکستانی جو ہائی کمشنر ہیں وہاں ان کو بلایا عبدالباسط صاحب کو اور ان کو کہا کہ ہم نے یہ ثبوت دے دیے۔ ثبوت نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم نے جب سفارتی ذرائع سے تفصیلات پتہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا کہ بس انہوں نے دعویٰ کیا یہ JK کے 2 لوگ تھے، اس سے زیادہ کچھ معلوم نہیں ہے۔ وہاں وہ جو ڈپلومیٹک ایکسیس ملتی ہے، وہ کونسلر رسائی ملتی ہے، وہ ملے گی، تفصیلات جانیں گے تو پتہ چلے گا۔ لیکن پاکستان نے پاکستانی ہائی کمیشن نے بھی یہی پوزیشن اختیار کی اور پاکستانی فورن آفس نے بھی کہ ہمیں وہاں سے کچھ نہیں ملتا اڑی اٹیک کر کے، وی ہیو نتھنگ ٹو گین آؤٹ آف اٹ۔ وہاں پر برہان وانی کی شہادت کے بعد جتنا دنیا ساری کے اندر ہیومن رائٹس وائلیشن اور انڈین بروٹیلٹیز کے حوالے سے پوری میڈیا تصاویر شائع کر رہا تھا اور وہ پیلٹ گنز اور 100 لوگوں کی شہادت کو اٹھایا ہوا تھا، اس اٹیک کے بعد وہ معاملہ پیچھے چلا گیا۔ اور یہی بات جو تھی یہ ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے UN کے اندر بھی جو سشما سوراج کی تقریر تھی اس کے جواب میں دہرائی اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈیزائن تھا کہ وہاں سے توجہ ہٹائی جا سکے جو ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں۔ تو اس کے اوپر بھی آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، آپ کو وہ سٹیٹمنٹ بھی سنوائیں گے جو ڈاکٹر ملیحہ نے وہاں UN جنرل اسمبلی کے اندر دی۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف 30 ستمبر کو لاہور میں ریلی کرنے جا رہی ہے اور عمران خان اس پہ بڑے پرجوش ہیں، بڑی تیاری واری کر رہے ہیں۔ وہ ان کا خیال یہ ہے کہ بڑی تعداد میں بندے اکٹھے ہوں گے، ریلی کریں گے، تقریریں کریں گے تو نون لیگ دباؤ میں آئے گی اور پاناما والا معاملہ جو ہے اس کی تحقیقات آگے بڑھیں گی۔ بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سچویشن جو ہے لاسٹ چانس ہے پرہیپس پاکستان تحریک انصاف کے لیے، جتنے دھرنے اور مارچ انہوں نے کر لیے تھے، تو جب اتنی ڈیسپریٹ سچویشن ہو تو بعض اوقات کچھ ایسے ناخوشگوار واقعات بھی ہو جاتے ہیں جو سسٹم کے لیے خطرات کا باعث بن جاتے ہیں۔ ڈاکٹر طاہر القادری جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی سینئر لیڈرشپ پچھلے دھرنے کی پیک میں بھی میں پہلے بھی کئی پروگراموں میں اس کا تذکرہ کیا کہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر ہمارے ان پروگراموں میں آ کے کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے مقدس ایوان ہے، اس کے اوپر نہیں جائیں گے۔ جب وہ کہہ کے یہاں آ رہے تھے لائیو پروگرام میں، ہم بیٹھے باتیں کر رہے تھے کہ ہم نے پیٹس انڈرسٹینڈنگ کی ہے، کوئی بندہ نہیں جائے گا پارلیمان کی طرف یا PTV کی طرف۔ اسی موقع کے اوپر جب یہ پروگرام لائیو چل رہے تھے PTV اور پارلیمنٹ والا واقعہ ہو گیا تھا، تو پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے سے گریز کر رہی تھی۔ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب لندن چلے گئے ان موقع کے اوپر اور آج انہوں نے جواب دے دیا کہ ہم شامل نہیں ہو رہے۔ یہ دونوں ٹاپکس ہیں جس کو پروگرام میں ہم نے آج شامل کرنا ہے۔ سٹارٹ کریں گے ڈاکٹر ملیحہ لودھی کی سٹیٹمنٹ سے، وہ آپ کو سناتے ہیں، پھر مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں۔ ڈاکٹر ملیحہ جواب دے رہی ہیں سشما سوراج نے جو تقریر کی، اس کے جواب میں پاکستان کا جواب ہے، فارمل آفیشیل رسپانس UN جنرل اسمبلی کے اندر دکھائے گا۔ The recently captured Indian spy and intelligence officer Kulbhushan Yadav has confessed to India's support to such terrorist and subversive activities, particularly in the province of Balochistan and the federally administered tribal areas. Indeed, it was Kulbhushan who was financing, arming, and supporting individuals and entities listed under the UN sanctions regime. India's policy of interference in Pakistan, especially its attempt to destabilize Balochistan, are now a matter of record. This is a blatant violation of the principles of the UN Charter. ڈاکٹر ملیحہ لودھی نے کلبھوشن کا یادیو کا نام لے کر اور بلوچستان کے اندر اور پاکستان کے اندر جو انڈین سٹیٹ ٹیررزم ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا۔ ہم نے صرف ایک چھوٹا حصہ اس کا سنایا اور سشما کی تقریر کے اندر انہوں نے دعویٰ یہ کیا تھا کہ انہوں نے لشکر کا ایک ٹیررسٹ پکڑا ہے جس کا نام ہے بہادر علی۔ یہ UN جنرل اسمبلی کے اندر وہ بیان کر رہی ہیں۔ کون ہے بہادر علی؟ یہ انہیں کوئی معلوم ہوگا۔ تو اس کے جواب میں ڈاکٹر ملیحہ نے پھر آج یہ جواب دیا ہے کہ کلبھوشن یادیو انڈین آرمی آفیسر جو ہے وہ ہم نے پکڑا بھی ہے، اس نے کنفیس بھی کیا ہے، اور جو UN کی بینڈ آؤٹ فٹس ہیں جن کو یونائٹڈ نیشن نے انلسٹ کیا ہوا ہے کہ یہ تنظیمیں جو ہیں کالعدم ہیں، ان کو وہ فنڈنگ اور فائنینسنگ پرووائڈ کر رہا تھا، جس کی پوری تفصیل بھی ہے۔ اور آج سرتاج صاحب نے یہ کہا ہے کہ وہ ہم یونائٹڈ نیشنز کے سامنے بھی پوری تفصیل جو ہے رکھیں گے۔ یہ دونوں ٹاپکس ڈسکس کرنے کے لیے، اس پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز میں شریک گفتگو ہو رہے ہیں اسد عمر صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنما خالد مقبول صدیقی صاحب، MQM سے سینئر رہنما آج ہمارے ساتھ ہیں خرم دستگیر خان صاحب ہیں، وفاقی وزیر تجارت ہیں۔ آپ کو تینوں کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ وی ایکسپیکٹ کہ شرمیلا فاروقی پاکستان پیپلز پارٹی سے جی ہمارے ساتھ ہیں اس وقت کراچی اسٹوڈیو سے، وہ بھی ہمیں جوائن کریں گی۔ سب سے پہلے اسد عمر صاحب آپ ہی فرمائیے گا، ڈاکٹر ملیحہ نے اچھا جواب دیا آج سشما کی تقریر کا، پسند آیا جی مجھے، ایسے ہی ڈائریکٹ جواب کی ضرورت تھی۔ دیکھیں ہندوستان نے، آپ کو مجھ سے بہتر پتا ہے
کہ خاص طور پہ 9/11 کے بعد جو انہوں نے ہمارے خلاف کیمپین چلائی تمام دنیا کے اندر، یونائٹڈ نیشنز کا پلیٹ فارم بھی انہوں نے استعمال کیا، تھنک ٹینکس، یونیورسٹیز، کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے، تمام دنیا کے اندر پاکستان کو ٹیرر سینٹرل کا خطاب دیا انہوں نے کہا دہشت گردی کا محور ہے ایٹسٹرا، جو بات آج تک بھی، ابھی وہ کیرلا میں تقریر جب کی مودی صاحب نے تو انہوں نے وہی تقریر دہرا دی. جب تک پاکستان ہندوستان کو جواب اسی طریقے سے دو ٹوک حقائق پر مبنی، ہندوستان کی طرح نہیں کہ جس لہجے میں وہ بولیں اسی لہجے میں جواب آپ جب تک یہ جواب نہیں دیں گے. دیکھیں کشمیر کا بھی جو ہمارا کیس ہے، ہمارا کیا کشمیریوں کا کیس ہے، اس کیس کے اندر جب آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ کشمیر پہ بربریت کر رہا ہے، دہشت گردی کر رہا ہے، یہ حق کی بات ہے، جائز بات ہے، یہ ٹھیک ہے، لیکن جب آپ پوری کہانی نہیں سناتے نا کہ یہ وہ شخص ہے جس نے 5,000 بے گناہ مسلمانوں کو قتل کیا گجرات کا وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے، انگلینڈ اور امریکہ میں اس شخص کے اوپر ویزا کی انٹری بین تھی، یہ ملک نہیں انٹر ہو سکتا تھا، یہ پاکستان کا بننے کے بعد بین ہٹایا گیا. یہ ایک دہشت گرد ماضی کا انسان ہے، اب وہ کشمیر میں دہشت گردی کر رہا ہے، اعلانیہ پاکستان میں دہشت گردی، اعلانیہ. اجیت ڈوال کی جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ان کا، اس کی آپ نے سارے پاکستان نے اب تو تقریر دیکھی ہوئی ہے اس کی، تو اس نے کہا جی یہ فرقہ واریت، لسانیت، ہر چیز ہم استعمال کریں گے پاکستان کے اندر گڑبڑ کرانے کے لیے. یہ جب تک پوری آپ شکل جو ہے مودی سرکار کی نہیں بتائیں گے دنیا کو، آپ اپنا پورا کیس نہیں سمجھا سکتے. تو مجھے خوشی ہوئی آج اس دو ٹوک طریقے سے جس طرح سے بات کی ہے ملیح لودھی. خالد مقبول صدیقی صاحب آپ کیا فرماتے ہیں؟ دیکھیں مودی صاحب کے وزیر اعظم بننے کے بعد نا ہندوستان کا جو سیکولر فیس ہے وہ تو ختم ہو چکا ہے، اسٹیٹس بھی ختم ہونا چاہیے. دیکھیں پاکستان اور ہندوستان کی عوام میں فرق یہ ہو گیا ہے کہ پاکستان کی عوام نے، جمہور نے کبھی بھی انتہا پسندوں کو ووٹ نہیں دیا ہے، منتخب نہیں کیا ہے، کبھی حکومتوں میں نہیں آئے. کسی اور نے کبھی کیا ہو تو الگ بات ہے، لیکن جمہور نے نہیں کیا. ہندوستان میں تو ایک انتہا پسند ہندو مذہب کی جماعت اور لیڈر، ایک ایسا لیڈر جو براہ راست دہشت گردی میں، براہ راست نسل کشی میں، مسلمانوں کو مارنے میں، اور یہ کہتا ہو کہ اگر دوبارہ موقع ملے گا تو دوبارہ بھی میں کروں گا، اس کو ہندوستان نے سلیکٹ کیا، الیکٹ کیا. پاکستان میں کسی بڑی سیاسی جماعت کا اینٹی انڈیا مینیفیسٹو نہیں ہے، نہ اس نام کے اوپر پاکستان میں ووٹ ملتا ہے کہ ہمیں اینٹی انڈیا ہمیں ووٹ دے دو. مودی کے سارا ووٹ اینٹی پاکستان تھا. ہاں اس کا مطلب ہے اتنا بڑا ملک کے بہت چھوٹا سا اس کا معیار بھی ہے اور مقصد بھی ہے، کیونکہ اس کو تو چاہیے تھا نا، اگر وہ کہتے ہیں کہ دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے تو نکل کے دنیا کے عالمی معاملات میں اپنا اثر انداز ہونا چاہیے تھا. وہ میرے خیال سے پاکستان بڑا کامیاب رہا، ہندوستان جیسی بڑی طاقت کو اس نے لوکلائز ہی رکھا، اور یہ اس میں ان کی سب سے بڑی غلطی خود ہندوستان کی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب دوستی کی کوششیں کبھی بھی ترک نہیں ہونی چاہیے ہمسایوں سے، لیکن اب جس طرح مودی صاحب کے سرکار میں ہمیں کسی بھلائی کی توقع نہیں رہی ہے، کوئی ایسی امید نہیں رکھنی چاہیے کہ جس سے لگے کہ یہ سانپ نہیں کاٹے گا. سانپ نہیں کاٹے گا، خوبصورت جملہ ہے. خرم دستگیر صاحب، دو ایشوز آج کل بڑے خبروں میں، ایک وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا پانی جو ہے اس کو روک دیتے ہیں، بند بنائیں جتنے بنا سکتے ہیں، وہ جو ڈیل ہے انڈس واٹر ٹریٹی اس کو بھی کینسل کر دیتے ہیں، تجارت کہتے ہیں کہ اس کو بھی ریویو کرتے ہیں، حالانکہ ہم پہلے ہی وہاں سے کچھ نہیں ایکسپورٹ کرتے، بند کرنا ہے تو کل کے کرتے آج کر لیں. دونوں ایشوز کے اوپر آپ کی حکومت کا کیا موقف ہے؟ جی ہماری حکومت کا موقف تو بڑا کلیئرلی پرائم منسٹر نواز شریف کی اسپیچ میں، اور اب آج جو رائٹ آف ریپلائی ایکسرسائز کیا ہے امبیسڈر لودھی نے، اس سے واضح ہو گیا ہے کہ جس سطح پر جس قسم کا ریئیکشن دینا ہے پاکستان دے رہا ہے. آج آپ کو معلوم ہے سرتاج عزیز صاحب نے بڑا کلیئرلی سارے معاملے کو وضاحت سے بیان کیا ہے اور اپنے ریئیکشن بھی دیا ہے. تو انڈس واٹر ٹریٹی 1960 سے چل رہی ہے اور جنگوں کے باوجود جاری رہی ہے. اگر ہندوستان اس کو ریویو کرنا چاہتا ہے یا اس کو ختم کرنا چاہتا ہے تو پاکستان بھی اسی طرح جواب دے گا نا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہندوستان یہ کہے کہ ہم یہ کر دیں گے تو پاکستان. یہ ضرور ہماری خواہش تھی، آج بھی ہے، کہ اس خطے میں امن کو بنیاد بنا کر مشترکہ خوشحالی لائی جائے. لیکن چونکہ اب یہ بڑا واضح ہو گیا ہے کہ یہ جو پرائم منسٹر نواز شریف کا مثبت ویژن ہے، ہندوستان اس کے برعکس ایک نیگیٹو اور تعصب اور تنگ نظری کی سوچ لے کر چل رہا ہے. اس سے نہ ان کو فائدہ ہوگا اور کسی بھی طرح بھی ان کے جو شاید عزائم ہیں، کہتے ہیں جی ہم سپر پاور ہیں یا یو این سیکیورٹی، ہماری نیوکلیئر ڈاکٹرین کے اندر واٹر سیکیورٹی ایک حصہ ہے اس کا، جو ہم نے فل اسپیکٹرم نیوکلیئر سیکیورٹی ڈاکٹرین بنائی ہے. اس میں اگر ہماری واٹر سیکیورٹی وہ تھریٹن کریں گے تو دیٹ وڈ بی ٹریٹڈ ایز این ایکٹ آف وار اگینسٹ پاکستان. یہ بات ہم کہہ چکے ہیں. ایز آئی سیڈ کہ یہ جس سطح پر جس شخص کو جو بات کرنی چاہیے پرائم منسٹر نواز شریف گورنمنٹ میں، وہ اپنی بات کر رہا ہے.
اور اس کے اوپر بھی آپ کو معلوم ہے کہ جو کنسرنڈ وزیر ہیں وہ بھی اس پر اپنا بیان ٹریڈ کے اوپر کیا پوزیشن ہے؟ آج ٹریڈ کے اوپر بڑی خبریں چھاپی ہیں انہوں نے، جیسے ہم کوئی $5 ارب وہاں ایکسپورٹ کر رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا نقصان ہونے والا ہماری ٹوٹل ایکسپورٹ کتنی ہے؟ $150 ملین ہے جو پاکستان سے. ہاں، ٹریڈ کے اوپر لاسٹ ٹائم جو کوئی پیش رفت ہوئی تھی وہ 2012 میں جب پاکستان نے اپنی پالیسی چینج کی اور ہم پازیٹیو لسٹ سے نیگیٹو لسٹ پہ گئے، اس کے بعد تو کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. ہماری حکومت کے آغاز میں ہم نے ایک ایفرٹ کی تھی کہ اگر ہندوستان ہمیں متوازی بنیاد پر اپنی مارکیٹ تک رسائی دیتا ہے تو ہم اس پر غور کر سکتے ہیں، لیکن وہ بھی جو ہے بات مکمل نہ. ہم منگواتے کتنا، امپورٹ کتنا کرتے ہیں اور ایکسپورٹ کتنا؟ ہماری ایکسپورٹ جو ہے اس وقت رفلی جو ہے $400 سے $500 ملین ہے، ان کی ایکسپورٹ پاکستان کو $2 بلین. $2 بلین، تو ان کا فیور میں بند کریں گے تو اپنے نقصان کریں گے. جی نہیں، یہ دیکھیے یہ بھی اس معاملے کو، پانی کے ایشو کو اور تجارت کو اس سفارتی تناؤ کا حصہ بنانا، یہ ہندوستان کی ایکسٹریم شارٹ سائٹڈنس ہے، اور کسی بھی طرح وہ نہ ان کو ایڈوانٹیج ہے نہ پاکستان کو ایڈوانٹیج ہے. جب جنگی جنون سوار ہو نا تو پھر لوگوں کی فلاح اور اکنامک پروگریس پیچھے بھول جاتے ہیں، ان کے اوپر جنگی جنون سے زیادہ اٹ از مور این ایروگنس کہ جی شاید کون سا کوئی گروتھ ریٹ آ گیا ہے اور پاکستان جو ہے وہ اس کو ہم جس طرح چاہے اس کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. یہ تو ممکن نہیں ہے. 20 کروڑ پاکستانیوں کا ملک ہے، اور وہ ملک ہے جو حالیہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا کہ سروے میں کہا گیا کہ پوری دنیا میں جس ملک کے شہری سب سے زیادہ اپنے ملک کی خاطر لڑنے کے لیے تیار ہے وہ پاکستان ہے. ان کو شاید یہ بات آئی تھنک یہ ایک وقتی شاید فائدہ وہ اٹھانا چاہتے ہیں کسی قسم کا، شاید جو آنے والے ان کی ریاستوں میں انتخابات ہو رہے ہیں. ادروائز یہ پالیسی جو ہے وہ خود میں سمجھتا ہوں زیادہ دیر نہیں ہوا ہے، ان کو خود احساس شرمیلا بی بی سے پوچھیں، ہم نے ایک بہت بڑی غلطی کر لی. شرمیلا بی بی آپ کیا کہیں گی پاکستان کا رد عمل اس تمام صورتحال میں؟ کچھ تو ہم نے جواب دیکھا پرائم منسٹر آف پاکستان کا بھی، گورنمنٹ سے اپوزیشن پارٹیز نے بھی دیا، اب جو اور بیانات کا سلسلہ ہے آپ کیا چاہیں گی کیسے رسپونڈ کیا جائے؟ جی شکریہ ندیم صاحب. دیکھیے انفارچونیٹلی اس معاملے کو شروع سے اس طریقے سے ایگریسولی پرسیو نہیں کیا گیا جس طرح ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ پاکستان کی جانب سے جواب آئے. دیکھیے جب برہان وانی کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا، اور اس کے بعد مقبوضہ کشمیر کے اندر کرفیو لگایا گیا، پھر 100 سے زائد شہادتیں ہوئیں، پیلٹ شاٹ گن سے لوگ اندھے ہوئے، بچے، بوڑھے، عورتیں، نوجوان، اور جس طریقے سے پاکستان کی جانب سے بڑا لیوک وارم رسپانس آیا، اور میں آئی ووڈ وانٹ ٹو ٹیک دا نیم آف پرائم منسٹر صاحب یہاں پر کہ ان کی طرف سے بھی بڑا لیوک وارم رسپانس آیا کہ جی از شون از کنسرن، یہ اسٹیٹمنٹ آئی تھی شون از کنسرن. اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ بڑے فورسفلی پاکستان کی جانب سے جواب آئے جو ماضی میں آتا تھا. اور پاکستان وہ ملک ہے جس نے ہمیشہ کشمیری سٹینڈز کو بڑا اگریسولی سپورٹ کیا ہے، لیکن وہ سٹینڈز نہیں آیا. کیا کہنا چاہیے تھا شرمیلا بی بی جو انہوں نے نہیں کہا؟ آپ نے کہا کہ لیوک وارم رسپانس تھا، کیا کہتے پرائم منسٹر؟ دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بہت ہی افسوس کے ساتھ ہمارے پاس کوئی وزیر خارجہ نہیں ہے. وزیر خارجہ ہوتا تو جواب دیتا. پرائم منسٹر صاحب کی شاید اپنی کچھ دوستیاں ہیں جو آڑے آ رہی ہیں، ٹھیک ہے جناب، آپ مینگو ڈپلومسی کریں، ساڑی ڈپلومسی کریں، وہ اپنی جگہ ہیں، لیکن جہاں پر نیشنل انٹرسٹ کی بات آتی ہے وہاں پر یہ چیزیں پیچھے ہو جاتی ہیں. آپ کے اپنے بے شک تعلقات، اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، نہ ہونا چاہیے، لیکن بڑی فورسفلی یہ جواب دینا چاہیے تھا پاکستان کی جانب سے کہ وہاں کشمیر کے اندر جینوسائیڈ ہو رہا ہے. اور عالمی برادری پہ میں تو سمجھتی ہوں کہ وہاں پر آپ پاکستان کو مشنز بھیجنے چاہیے تھے. یہ جو اب انہوں نے ایک بنایا ہے ایک لسٹ آف پارلیمنٹیرینز، ان میں سے آدھے سے زیادہ کو تو بیچاروں کو پتہ ہی نہیں کہ آپ کی پالیسی کیا ہے اور ان کو جا کے بولنا کیا ہے وہاں پر. یہ تو بعد میں میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی نے اتنا اگریسو اسٹینڈ تھے. وہ آپ نے اگر وہ سنا ہو وسان صاحب کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا انہیں پتہ ہی نہیں ہے. دیکھیے ندیم صاحب، دیکھیے نا، آپ لوگوں کو بریف کریں، آپ لوگوں کو بتائیں. آپ کا سب سے پہلے تو آپ کا خود کا وزیر خارجہ نہیں ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ ٹھیک ہے یونائٹڈ نیشنز کے اندر آپ نے ایک سپیچ دی، ایک بیلنس سپیچ تھی، وہ زبان آپ نے استعمال نہیں کی جو انڈیا استعمال کرتا آ رہا ہے، جو ہم ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ جس ایگریسونیس سے انڈیا بات کرتا ہے وہ ایگریسونیس سے آج بات کریں. آج ملیحہ لودھی نے جا کے کلبھشن کا نام لیا ہے، بلوچستان میں انٹرفیرنس کا نام لیا. آپ کو یاد ہوگا کہ جو پرائم منسٹر گیلانی صاحب تھے تو شرم الشیخ میں انہوں نے ایک ڈوسیئر دیا تھا جہاں پر بلوچستان میں جو بھارت کی انٹرفیرنس ہے اور جو وہاں پر کارروائیاں وہ کرتا ہے. بلوچستان کا تذکرہ ہے. ایگزیکٹلی
ایگزیکٹلی اور آج جا کے ملیحہ لودھی نے بلوچستان ڈاکٹر ملیحہ کی اسپیچ بھی بہت اچھی تھی، جاندار رسپانس تھا جو آج بھی دیا گیا، جاندار رسپانس تھا. میرا یہ خیال ہے کہ وہ بات پرائم منسٹر کو یونائٹڈ نیشنز کی اسپیچ میں بولنی چاہیے تھی. میں بریک لے لوں، بریک کے بعد خرم صاحب بھی اور اسد صاحب بھی اور خالد صاحب بھی اس کے اوپر کچھ کہیں گے. بریک لے لیں پہلے، بریک کے بعد بات کریں. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. اسد صاحب اور خرم صاحب، پہلے آپ دونوں جواب دینا چاہتے ہیں، پہلے چوائس ہے آپ دینا چاہتے ہیں. پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پرائم منسٹر نواز شریف نے یہ تیسری تقریر کی ہے مسلسل کشمیر کے اوپر یونائٹڈ نیشنز میں جا کر، اور یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کے دور میں اپرائزنگ نہیں ہوئی. 2008 میں آپ کو پتا ہے امرناتھ یاترا کے اوپر کشمیر میں بڑی اپرائزنگ ہوئی تھی. 2010 میں کہتے ہیں اٹ واز دا سمر آف کلنگ ٹین ایجرز ان کشمیر. اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا ریئیکشن نکال کے دیکھ لیں. 5 سال پیپلز پارٹی کے سربراہان کی تقریریں نکال لیں تو پرائم منسٹر نواز شریف کی ایک تقریر کے برابر کانڈیمنیشن نہیں ہے ان کے اندر. تو یہ کہنا کہ جی کہ جو ہے یہ ویک رسپانس ہے. دیکھیے ایز آئی سیڈ، ہماری اب تک کوشش یہ تھی کہ ہم ریئیکشنری نہ ہوں، ہم جنگوئسٹ نہ ہوں، اور جو ہمارا ویژن تھا اس کے مطابق ہم کام کریں. اب جبکہ کلیئرٹی کے بعد سامنے آ گئی ہے کہ ہندوستان کا جو تعصب ہے وہ کسی بھی طرح خطے کے امن کے لیے تیار کیا نہیں جاتا ہے. شرم الشیخ، یوسف رضا گیلانی اور منموہن، اور اوفا جہاں پرائم منسٹر نواز شریف اور مودی نے ڈیکلیریشن سائن کیے، وہ ڈیکلیریشن کمپیئر کریں گے تو یوسف رضا گیلانی یا پیپلز پارٹی آپ کو جیتتی نظر آئے گی. لیکن 5 سال کی آپ تقریریں نکال کر دیکھیں، یون کی تقریریں نکال کر دیکھیں. دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں جو ہے اس وقت بھی اپرائزنگ ہوئی مسلسل 3 سال، لیکن جو ریئیکشن تھا آپ کے سامنے کس قسم کا ریئیکشن آیا. حالانکہ آپ کو پتا ہے 2008 میں کا واقعہ بھی ہو چکا تھا، لیکن اس سے قطع نظر یہ وقت ابھی بھی ہے. اور میں اسد صاحب کو اپریشیٹ کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کلیئرلی کہا کہ بھی تقریر اچھی تھی، وقت پہ تھی، اور جس قسم کا رسپانس اب چاہیے تھا وہ دیا گیا ہے. اسد صاحب، ہاں ٹھیک ہے جی، میں جو مجھے چیز ٹھیک لگتی ہے اس کو میں ٹھیک بول دیتا ہوں. میرے خیال میں آج بہت اچھا رسپانس دیا ملیحہ نے. ایٹ لیسٹ جو کلپ آپ نے سنا ہے وہ بہت بالکل 2 ٹوک ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. وزیر اعظم کی جو تقریر تھی اس میں جو کشمیر کے بارے میں انہوں نے بات کی وہ بالکل مناسب بات کی، اور انہوں نے ٹھیک طریقے سے پاکستان کا موقف بھی وہاں پر بیان کیا، اور جو کشمیری لوگ ہیں ان کے جو جذبات ہیں اس کی بھی ترجمانی کی. بالکل ٹھیک کیا. لیکن وزیر اعظم پاکستان اس وقت جو تقریر کرنے گئے تھے، 1 سال کا عرصہ گزر گیا. پچھلے 1 سال میں ہوا کیا ہے؟ پچھلے 1 سال کے اندر کلبھوشن یادو پکڑا گیا. پچھلے 1 سال کے اندر انڈیا کی ڈاکٹرین جو یہ میں بہت سرپرائز ہوں کہ خرم کہہ رہے ہیں کہ تعجب کی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں ان کو اب پتہ چلا ہے کہ یہ ہندوستان کی حکومت جو ہے اب نہیں پتہ چلا، ایک کمبینیشن مطلب اس میں کوئی شک انہوں نے چھوڑا نہیں تھا. اجیت ڈوبھل کی تو پوری اسٹریٹجی، اجیت ڈوبھل کی پوری اسٹریٹجی اس سے زیادہ وہ کھول کے کیا آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں کہ ہم تمہارے ملک کے اندر کی نفرتیں جو ہیں ان کو استعمال کریں گے، خانہ جنگی کرائیں گے، ملک کو توڑنے کی کوشش کریں گے. اس سے زیادہ 2 ٹوک کیا موقع. اور اب تو بلوچستان کا نام لیا مودی نے 15 اگست کو. اس کے اب بھی جانے سے پچھلے 2 یا 3 ہفتے پہلے انہوں نے بلوچستان کا نام لے کے گلگت بلتستان انہوں نے کس کو چھوڑا. اس کے بعد وزیر اعظم پاکستان کا 2 ٹوک جواب نہ دینا. ملیحہ لودھی کی بڑی عزت ہے لیکن ملیحہ لودھی پاکستان کے وزیر اعظم کو رتبہ نہیں. 15 اگست کا جواب نہیں دیا گیا، بالکل نہیں دیا گیا. میرے خیال میں وزیر اعظم پاکستان نے بہت بڑی غلطی کی ہے. اور ایک چیز جس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، دیکھیں آپ نے بالکل درست کہا، پاکستان میں سیاست میں کوئی مارکس ہی نہیں ہے اس کے اینٹی انڈیا کے ووٹ نہیں ہے پاکستان کے اندر. یہاں پہ پاکستان میں یہ سیاست نہیں ہوتی. جتنی بھی جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی جماعت کوئی بھی جو ہے وہ اس کے بنیاد پہ نہیں کرتی. لیکن ہندوستان کے ساتھ میں تعلقات بہتر کرنا چاہتا ہوں، اور میں ایک ایسی حکومت سے اب ڈیل کر رہا ہوں جس کی تمام سیاست ہی اسلام دشمنی اور پاکستان دشمنی پہ مبنی ہے. یہ 2 مختلف چیزیں ہیں. اگر آپ کو وزیر اعظم ہے، آپ کو ان سے ڈیل کرنا پڑے گا، وہ اچھے ہیں برے ہیں، وزیر اعظم بن گئے، اب پاکستان نے ان کے ساتھ ڈیل کرنا ہے. لیکن ایسا آدمی جس کی تمام زندگی سیاست اسلام دشمنی پاکستان دشمنی پہ ہو، جس کے ہاتھ 5000 بے گناہ مسلمانوں کے خون سے رنگے، وہ وزیر اعظم پاکستان کو زیب دیتا تھا کہ ان کو اپنے گھر پہ بلائیں نجی تقریب کے اندر. ایک اس سے ڈیل کرنا مجبوری میں کہ وہ پرائم منسٹر ایک الگ بات ہے. یہ بالکل غلط ہے کہ میاں صاحب نے ان کو دعوت نہیں دی اور اپنے گھر پر نہیں بلایا. ہی انوائٹڈ ہمسیلف.
سر وہ ہمارے گھر تو نہیں آتے, کوئی تو وجہ تھی کہ میاں صاحب کے نہیں, یہ تو وجہ آپ ڈسکور کر کے بتا دیں, لیکن یہ بالکل غلط ہے. میں آپ کو فاش الفاظ میں ملک صاحب, I want to very clear, ساڑیاں جو بھجوائیں تھی انوائٹ اپنے گھر پر نہیں کیا, جو ساڑیاں بھجوائیں تھی وہ انہوں نے I've said what I wanted to say. لاہور ان کے گھر کیسے پہنچے تھے؟ کیا جی؟ لاہور مودی ان کے گھر کیسے پہنچے تھے؟ جی انہوں نے مودی افغانستان سے واپسی پہ انہوں نے کہا جی میں آنا چاہتا ہوں, اب کہتے ہیں نہ آئیں. بالکل یہ کہنا چاہیے تھا کہ آپ اسد صاحب جب عمران خان صاحب مودی کے سامنے گئے اس وقت کیوں نہیں بولا اس کے منہ پر دسمبر 2015 کہ جناب تم 5000 مسلمانوں کے قاتل ہو, میں تمہارے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملاتا, وہاں جا کے تو امن کی بات کرتے ہیں. آپ نے بات کر لی نا, بالکل. اب آپ سنیں جواب میرا, میں آن ایئر جواب دے رہا ہوں. اگر عمران خان نے مودی کے ساتھ میٹنگ کے اندر یہ ایشو نہیں ریز کیا تھا, اگر یہ بات نہیں ریز مجھے نہیں پتا نا یار, مجھے نہیں پتا, آپ کے پاس زیادہ, میں پبلکلی کہہ رہا ہوں, میرے خیال میں انہوں نے غلطی کی, ٹھیک ہے نا سر. جو صحیح ہے وہ صحیح ہے, ملک پہلے آتا ہے, پارٹی بعد میں آتی ہے. وہاں تو جا کے میاں نواز شریف آپ کلپس ابھی نکلوا لیں سر. دسمبر 2015 میں عمران خان کی جو ملاقات ہے اس کی کلپس نکلوا لیں, کیا بات ہوئی ہے وہ. آپ نے اسلام آباد کیوں نہیں کہا, اس وقت کیا فیکٹر تھا؟ ایشو یہ ہے لاہور کا انہوں نے کوسچن ریز کیا نا, آپ اسلام آباد کیوں بلائیں؟ کہنا آسان ہے لیکن وہ ناداں سجدوں میں گر گئے جب وقت قیام آیا. سر یہ اچھی وہ میڈیا سیل کی لکھی بھی ہے, میں میڈیا سیل کی بات نہیں ہے, پانچ دن سے یہی شیئر سن چکا ہوں, تو میڈیا سیل کی اچھی لکھی. آپ نے جواب نہیں دیا, ساڑیاں کس کے کہتے ہیں؟ How did عمران خان enter the house of Prime Minister of India? کیسے پہنچ گئے؟ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے آپ خود پہنچ گئے, جواب ہمیں ہمارا کیسا گیا, تو آج کا بھی اور وزیر اعظم کا بھی جواب میرے خیال ہے جتنا قوم ایکسپیکٹ کرتی تھی چلا گیا. لیکن بات ابھی اسد بھائی نے بڑی امپورٹنٹ کی ہے کہ یہ سب کو پتا تھا کہ کم سے کم مودی صاحب پاکستان میں موجود نفرت یا شکایت کو استعمال کریں گے. پہلے ہمیں اپنے گھر کو درست کرنا چاہیے. کیوں ایسا معاملہ ہے کہ کوئی باہر کا آدمی بیٹھ کر, آپ کا دشمن کا بیٹھ کے بلوچستان کی بات کرے یا خیبر پختونخوا کی بات کرے یا گلگت بلتستان کی بات کرے. یہ بھی بہت ضروری ہے. اپنے ملک کو اگر محفوظ رکھنا ہے نا تو اپنے لوگوں کو ساتھ رکھیے, تمام لوگوں کو برابر کا حقدار سمجھیے, تمام لوگوں کو برابر کا وفادار سمجھیے, اور وسائل اور مسائل کو برابر کا تقسیم کیجیے. یہ نہیں ہو رہا ہے, شکایتیں ہیں اور جائز شکایتیں ہیں, ناانصافی ہے اور بالکل واضح ناانصافی ہے. اس ناانصافی کو ختم کیے بغیر ملک کو نہ جوڑا رکھا جا سکتا ہے, نہ محفوظ رکھا جا سکتا ہے, نہ اس کو ترقی کی شاہراہ پہ ڈالا جا سکتا ہے. صدیقی صاحب, ملک کے اندر تو آپ آپس میں بیٹھ کے ایک دوسرے سے جتنا بھی ڈسکشن کریں, ایشوز ریز کریں, یہ آپ کا سب کا حق حاصل ہے. لیکن برہم داغ بکٹی کی طرح اگر افغان ویزا لے کے, افغانستان کا پاسپورٹ لے کے, ویزا نہیں, انڈین ویزا اوپر سٹیمپ کروا کے اور پولیٹیکل اسائلم مانگے اور مودی کہے کہ میں دوں گا, تو پھر آپ پاکستان دشمنی میں ملوث ہیں, پھر پاکستان دوستی نہیں ہے. آپ میری بات نہیں سمجھے نا, میں ویسے آپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اقوام کی بات کر رہا ہوں, پورے بلوچستان کی بات کر رہا ہوں, پورے گلگت بلتستان کی بات کر رہا ہوں. اگر ان کو کوئی شکایت ہے تو جو بڑا بھائی ہے نا اس کو اپنے حصے کا دینا چاہیے, اس کے ساتھ ہر دکھ بانٹنا چاہیے, اس کے ہر مسئلے کا حل ڈھونڈنا چاہیے. لیکن بلوچستان کے جو لیڈران 100 ارب روپیہ پیپلز پارٹی دور سے آج تک لے کر کھا گئے, ان کو بھی جواب دینا چاہیے. پنجاب سے سندھ سے حصہ کاٹ کے دیا گیا تھا 85 بلین روپیز NFC ایوارڈ سے, تو وہ کدھر گیا؟ کوئی مجھے جواب دے گا اس کا؟ بلوچستان میں وہ آپ کو 85 بلین لگا نظر آیا. اگر وفاق گاڑیاں خریدی گئی تھی, پوری اسمبلی کے وزراء بنائے گئے تھے, وفاق میں جو پارٹیاں تھیں انہی کی صوبائی حکومتیں بھی تھی نا, یہ ان کی ذمہ داری تھی کہ یہ پھر تفصیل کی بات آ جاتی ہے. لیکن 85 بلین از اے ہیوج اماؤنٹ پاکستان جیسے غریب ملک کے لیے, اور پنجاب اور سندھ نے حصہ کاٹ کے دیا تھا. ٹھیک ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں 7th NFC ایوارڈ کے بعد یہ جو ویو ہے کہ جی کسی طرح کی صوبے کو اپنا حصہ نہیں مل رہا, وہ بالکل غلط ہے. ابھی ریسنٹلی آپ کو معلوم ہے کہ KP کی کمپلینٹ تھی کہ جی نیٹ ہائیڈل پاور کے تو 20 ارب روپے دیے نا. اصل میں خرم صاحب ایک چیز جو ہمارے یہاں کمی ہے نا, وہ لیک آف اکاؤنٹیبلٹی. اگر مجھے یہ حق حاصل ہوتا ہے نا کہ میں 85 بلین کی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا, آئی ایشور یو کہ ان لوگوں نے جو گاڑیاں خریدی ہوئی تھی بیچ کے پیسے لٹا کے. میں یہی تو ملک صاحب آئی تھنک بہت سارے معاملات میں نیشنل میڈیا ان ایون ڈیولپمنٹ کی آپ کی شکایت ابھی سمجھ آ جانی نہیں, نیشنل میڈیا کو یہ بات سمجھ آ جانی چاہیے کہ اب پاکستان کے عوام کی جو ترقیاتی ضروریات ہیں ان کا بہت بڑا حصہ صوبوں نے ان کو ڈیلیور کرنا ہے, اور صوبوں کی بھی اکاؤنٹیبلٹی اسی طرح ہونی چاہیے اور ان کی بھی پرفارمنس اسی طرح گفتگو ہونی چاہیے جس طرح فیڈرل گورنمنٹ لیکن صوبوں کے اوپر جو ہے ان کو بہت بڑی ذمہ داری آ گئی ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں ہوئی جس میں صوبوں کو زیادہ اختیار دیا گیا. اب
مسلم لیگ کی باری ہے. میں مسلم لیگیوں سے بات کر چکا ہوں. آپ کو ڈر کیا ہے؟ کیا کرے مسلم لیگ؟ اب ان کو چاہیے کہ صوبوں سے نچلی سطح پر بھی ایک قانون میں ترمیم کریں کہ اب یہ بلدیاتی سطح پر اختیارات کی کو منتقلی کا فیصلہ ہونا چاہیے. لاہور میرا شہر ہے جی. پنجاب کا آدھا بجٹ لاہور پہ صرف ہوتا ہے. مجھے اس کی بہت تکلیف ہے, لیکن اس کی بات آپ سمجھا نہیں سکتے. ابھی شہباز شریف کو ان کے خیال میں لاہور کے اوپر میٹرو جو ہے ان کا الیکشن ہے. یہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن کیا کروں. میں شرمیلا بی بی سے بات کر لوں. شرمیلا, آپ اس کے اوپر رائے دیں گی؟ دیکھیے ندیم صاحب, میں تو ایک بات میں بلیو کرتی ہوں کہ ارسپیکٹو کسی کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو, جہاں پر زیادتی ہو رہی ہے وہاں پر اکاؤنٹیبلٹی ہر حال میں ہونی چاہیے, چاہے وہ میرے شروع ہو, آپ کے گھر سے شروع ہو, کسی اور کے گھر سے شروع ہو. دیکھیے ابھی ہم نے بڑی باتیں کری ہیں اور اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہے کہ جی اچھا جی وہ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہا, تو فلاں نے یہ کیوں نہیں کہا. تو دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کے پاس جو فورم اویلیبل ہے اور جو تھا یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کا, وہ کسی اور, نہ عمران خان, نہ پیپلز پارٹی, نہ پریزیڈنٹ زرداری, نہ بلاول بھٹو زرداری کے پاس وہ فورم اویلیبل ہے. اس فورم کو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح طریقے سے استعمال کیا گیا؟ دیکھیے انڈیا تو کوئی موقع نہیں چھوڑتا نا کہ پاکستان کی لعنت ملامت کرے. انڈیا کا تو ایک ریٹیرک ہے, انڈیا میں ایک کبوتر بھی مر جائے گا تو اس کا الزام پاکستان کے اوپر ڈالے گا. لیکن جب آپ کے پاس شواہد ہیں, جب آپ کے پاس ایسا اوورwhelming ایویڈنس ہے, تو آپ نے اس فورم پہ کیوں نہیں بات کی گئی؟ دیکھیے ملیحہ لودھی نے بڑی اچھی بات کی, وی اپریشیٹ دیٹ, بٹ ملیحہ لودھی کی ناٹ ٹیک دا پلیس آف پرائم منسٹر نواز شریف صاحب نا. دیکھیے نا آگے سے کیا ہو رہا ہے. اب مودی سرکار آپ سے کہہ رہی ہے کہ جی وہ انڈس واٹر ٹریٹی کی بات کر رہی ہے کہ جی وہ, دیکھیے پانی کو جنگی ہتھیار کے طور پہ استعمال کرنا انتہائی خطرناک اور غیر مناسب ہے. اب اگر انڈیا اس حد تک جانے کی کوشش کرے, اور ان کے اپنے سیکیورٹی کاؤنسل کے ممبران نے ان کو کہا کہ جی یہ صحیح بات نہیں ہے, اس کے بڑے ریپرکشنز ہوں گے, انڈیا میں فلڈنگ ہو سکتی ہے, اور نہ صرف انڈیا کے اندر, چائنا کے اندر بھی اس کے اثرات آئیں گے, تو یہ یونیلیٹرلی تو اس کو ریووک نہیں کر سکتے, لیکن ایک تھریٹ تو دے رہے ہیں نا. وہ کس حد تک جانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس طریقے کا رسپانس پاکستان کی جانب سے آنا چاہیے. کیا کرے پاکستان, آپ بتائیے یہاں پر ریاکشن کیا بولیں جی. آپ میں پھر میرے ساتھ زبیر عمر صاحب تھے ایک دن 2 روز پہلے پروگرام میں, تو انہوں نے کہا کہ بلاول بھٹو نے نعرے مارے تھے کہ مودی کا جو یار ہے وہ غدار ہے, تو یہ نعرہ مار کے تو پیپلز پارٹی الیکشن آ گئی ہے. یہ ان کی آرگومنٹ ریلیونٹ نہیں تھی, لیکن انہوں نے آرگومنٹ یہی دی تھی. دیکھیے کیا کرے, یہ نعرہ نہیں ہے, کیا نہیں بات کریں ندیم صاحب, یہ دیکھیے یہ نعرہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اور آزاد کشمیر میں دیکھیے اگر فنڈز فیڈرل گورنمنٹ سے آتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ وہیں کی حکومت آتی ہے. جس طریقے سے وہاں پر پری الیکشن جو ہے وہ دھاندلی کی گئی وہ بھی آپ کے سامنے ہے. اس کی بات نہیں کہ یہ نعرہ لگا تو جی نعرے کے نتیجے میں الیکشن جیت جاتے, ظاہری بات ہے اس کے نتیجے میں الیکشن نہیں جیتنا تھا, لیکن یہ حقیقت ہے. آج اسد عمر صاحب بھی بیٹھ کے تو یہی بات کر رہے ہیں نا کہ ایک شخص جس کے ہاتھ خون سے, مسلمانوں کے خون سے رنگے, اس سے آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ اور آپ بالکل صحیح بات کرتے ہیں, whether you like him or not, you got to deal with him, but how do you deal with him? پہلی بات تو یہ ہے کہ کیا جس طریقے سے دنیا بھر کے اندر انڈیا اپنی ایک گراؤنڈ لیولنگ کر رہا ہے, اپنا نیریٹو جو ہے اس کو بتا رہا ہے, کیا آپ اس نیریٹو کو آپ اس کے اوپر کر سکیں کام؟ نہیں کر سکے. آپ کے پاس وزیر خارجہ نہیں, آپ کو تو دنیا بھر میں آپ کے نمائندے بھیجنے چاہیے تھے جی, ایمبیسڈرز بھیجنے چاہیے تھے کہ پاکستان کا موقف رکھے. آپ بتائیے کہ صاحب جاتے ہیں یونائٹڈ نیشنز میں تقریر کرنے کے لیے, اس سے پہلے جو 2 سینیٹرز جو ہیں وہ پاکستان کو ٹیررسٹ نیشن ڈکلیئر کرنے کے لیے بل موو کر دیتے ہیں. بھئی آپ کے پاس ایک کوئی لابیسٹ نہیں ہے, آپ کس طریقے کی آپ یہاں وہ رورا باکر ہے. ویسے رورا باکر کے کہنے سے کچھ ہوگا نہیں. میں ایک بریک لے لوں. آپ شمیلہ, آپ کی کچھ باتوں سے اتفاق ہے, کچھ سے عدم اتفاق ہے. ہم مکمل تنہا نہیں ہوئے, کچھ گلوبل ری الائنمنٹ ہو رہی ہے. این اس موقع کے اوپر جب انڈیا ہول پیٹ رہا تھا, یہاں رشین فورسز پاکستانی سرزمین پر, پہلے رشیا میں ایک جوائنٹ ایکسرسائز ہوئی تھی, پاکستانی سرزمین پر پہلی دفعہ جوائنٹ ایکسرسائز میں حصہ لینے پہنچی ہوئی ہیں. الائنمنٹ چینج ہو رہی ہے گلوبل, ہمیں اپنا کیس مؤثر لڑنا ہے, اس سے آپ سے اختلاف نہیں ہے. بریک لے لوں, بریک کے بعد دوسرا ٹاپک ہے 30 ستمبر لاہور میں. اسی تمام عرصے میں جب یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, 30 ستمبر کو عمران خان نے لاہور میں بہت بڑی ریلی کا ان کا پلان ہے. کیا کرنا ہے انہوں نے؟ دھرنا دینا ہے, وہاں سے اٹھنا نہیں ہے. حکومت کے خلاف کیا چیزیں, کیا اقدامات وہ کر سکتے ہیں؟ سپریم کورٹ میں آج ان کی پٹیشن, جس کو فریولس کہہ کے باہر پھینکا تھا رجسٹرار نے, سپریم کورٹ کے 3 رکنی جج کے سامنے, بینچ کے سامنے اب وہ لگنے جا رہی ہے, منظور ہو گئی ہے. تو آج ہم اس کے اوپر اگلے پروگرام کے حصے میں بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. اسد صاحب 30 کو کیا کریں گے کہ میاں صاحب پریشان ہو جائے اور پاناما کی تحقیقات شروع ہو جائے؟ سر میں اس سے پہلے بڑی تیزی سے ایک بات کر دوں کہ جو خالد مقبول صدیقی صاحب نے بات کی تھی کہ ہمیں اپنے اندرونی معاملات ہیں ان کو دیکھنا چاہیے، بالکل دیکھنا چاہیے، اور کیا پاکستان میں لوگوں کو جائز شکوے ہیں وہ بھی ہیں، لیکن مطلب صرف گلگت بلتستان، فاٹا جن کا ذکر کیا مودی صاحب نے، ان دونوں علاقوں میں سب سے بڑا سیاسی ڈیمانڈ کیا ہے، مطالبہ کیا ہے کہ ہمیں پاکستان سے مکمل الحاق چاہیے. تو وہ یہ نہیں ہے کہ ہماری غلطیوں کی وجہ سے کر دینا چاہیے. فاٹا کے اوپر تو ریفارم کا بل آیا ہوا ہے، میرے خیال میں گلگت بلتستان کے عوام کا بھی حق بنتا ہے، ان کی بھی بات ہمیں سننی چاہیے. لاہور اب 30 ستمبر، دیکھیں 30 ستمبر کو وہاں پر ہم کوئی ایسا حملہ نہیں کرنے جا رہے جس کے بعد جو ہے تیاری آپ کی ایسی ہے، کوئی جنگ نہیں ہماری موبلائز کر رہے ہیں، ہماری نہیں ہے، وہ تو جان ساتھ فورس اور جو سب بنا رہے ہیں وہ اللہ جانتا ہے کون سی جنگ کی تیاری کرے. ایک آئینی حق مال کرتے ہوئے ایک مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں، پاکستان کے عوام کا مطالبہ جو ہے پھر آپ وہ اٹھیں گے نہیں پاکستان 30 کے ستمبر عواموں میں اٹھانا نہیں. ہم نے یہ اگر 1 لاکھ بندہ اکٹھا ہو گیا آپ نے اٹھنا نہیں ہے وہاں سے. میری اطلاعات یہ ہے کہ آپ کی نیت یہ ہے بندے اچھے ہوئے تو بیٹھ ہی جانا. ہو سکتا ہے نہ اٹھیں، لیکن ہو سکتا ہے نہ اٹھیں. ہمارے پاس فیصلہ کرنے کا حق ہے، جو بھی کریں گے وہ آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کریں گے، اور کب تک کرتے رہیں گے؟ اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک یہ بنیادی تقاضا کہ اتنی بڑے پیمانے پہ قوم کے اندر لوٹ ہو اور اربوں کے اثاثے بار بنتے چلے جائیں. ڈنڈے آپ کے لیے صحیح تیار کر کے رکھیں، ان کی نیت یہی ہے کہ اٹھنا نہیں ہے. ان کے ڈنڈے جو ہیں وہ ضرور تیار کریں، ان کو اپنے پاس گھر میں اپنے ڈنڈے رکھنے کا حق بنتا ہے، وہ گھر میں ضرور اپنے ڈنڈے رکھیں. اگر تو مودی ایجنڈا پر کام نہیں کرتے، یہ ملک میں نفرتیں اور انتشار نہیں پھیلاتے اور پرامن احتجاج کرتے ہیں تو ضرور کریں. بالکل پرائم منسٹر نے بھی کلیئرلی اگر بیٹھ جاتے ہیں وہاں ہفتہ پورا بیٹھ جائیں. لیکن بات اس بیٹھنے میں صرف ایک رکاوٹ ہے، وہ یہ ہے کہ وہاں لوگ کاروبار کرتے ہیں ان علاقوں میں، ان کی زندگیاں اگر متاثر نہیں ہوتی اور ان کا کام چلتا رہتا تو ضرور احتجاج. چلا کاٹیں گے رائے میں، کھانا وانا بھجوائیے گا. نہیں ہم ضرور بھجوائیں گے. ہم دیکھیں ان کا جو آواز اٹھانے کا حق ہے وہ ضرور ہے، لیکن بات یہ کہ ہماری ذمہ داری بھی تو ہے نا کہ جو عام کاروبار زندگی ہے عام پاکستانی کو وہ بھی جاری رہے. پی ٹی آئی ساتھ دے گی. دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ ضرور بیٹھیں، لیکن اس کے بوجھ سے بس یہ احتیاط رکھیں اس کے بوجھ سے جمہوریت نہ بیٹھ جائے، تو باقی سب صحیح ہے. جمہوریت نہیں بیٹھے گی، جن سے ڈر ہوتا ہے ان کا کوئی ایسی انڈیکیشن نہیں ہے. آپ لوگ آپس میں میچ کھیلیں گے. ٹھیک ہے. بس سر ہمارے خیال میں ہم جس بات کی آواز اٹھا رہے ہیں اگر اس مطالبے کو مانا جاتا ہے تو اس سے جمہوریت مضبوط ہوگی، کمزور. ہاں جمہوریت تو خیر اگر ایک جواب آپ سے لے لوں، بڑی خبر گرم ہے. وہ کہتے ہیں اگر ایم کیو ایم نے استعفے دے دیے کسی کرائسس میں آ کے، پی ٹی آئی والوں نے ساتھ ہی استعفے پھڑکانے ہیں اور یہ لو. نہیں ہم کسی اصول کے تحت دیں گے، اگر دیں گے نا تو دیٹ آپشن از دیئر. آپ کنسیڈر کر سکتے ہیں اس چیز کو. دیکھیں ہم نے ابھی پچھلے سال جب دیے تھے وہ اس لیے دیے تھے کہ ایک ناانصافی کی بہت بڑی فہرست تھی نا. ہمارے 100 لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں نا، ہزاروں لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں. تو یہ اصول آپ کو دوبارہ بھی مجبور کر سکتا ہے. جی ہاں دیکھیں، اور 100 کس طرح لاپتہ ہیں؟ ریاست کی ذمہ داری ہے نا. اگر آپ نے اب ایکسرسائز کیا نا تو پی ٹی آئی والے لڈو بانٹیں گے. دیکھیں ہم لاٹری نکلائے گی نہیں، ہم کسی ایسے کام کے لیے نہیں کریں گے. یہ دیکھیں یہ جو جدوجہد کر رہے ہیں کرپشن کے خلاف، یہ نہ بھولیں کہ استعفے اسپیکر صاحب نے قبول کرنے پچھلے دفعہ 130 دن رکھے تھے استعفے. کوئی ایسا قبول کریں ان کے بھی اور ان کے بھی، تو یہ کوئی معاملہ نہیں ہے. دیکھیں پاکستان میں ایز آئی سیڈ انتشار پھیلائے بغیر، نفرت پھیلائے بغیر، کاروبار زندگی کو متاثر کیے بغیر احتجاج کرنا ہے ضرور کریں. پرائم منسٹر نے بھی حکم دے دیا کہ ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی. اس بات پہ اتفاق ہو کہ آخر میں ایک سوال جب یہ عدالتوں میں چلے گئے ہیں تو عدالتوں میں ٹرسٹ بھی کریں. یہ احتجاج جب عدالتوں میں آپ جا رہے ہیں تو کوئی سینس بنتی نہیں. خرم صرف آپ سے سوال یہ، کیا آپ کے خیال میں مودی اور ان کی حکومت دہشت گرد ہے یا نہیں؟ مجھے اس بات کا جواب دیں. جی وہ اب خود جب مان چکے ہیں تو اس میں دہشت گرد ہے حکومت ہے. خوشی ہوئی سن کے. شرمیلا بی بی آپ کیا کہتی ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی کتنا حصہ ڈالے گی یہ جو پروٹیسٹ ہونے جا رہے ہیں؟ اعتزاز صاحب کہتے تھے پیپلز پارٹی سیپریٹلی پروٹیسٹ کرے گی لاہور میں 30 کو، پنجاب میں 30 کو. دیکھیے جی، ان کی جو رائے ونڈ مارچ ہے اس میں تو پیپلز پارٹی بالکل بھی حصہ نہیں بن رہی، اور ہماری وجوہات بالکل واضح ہیں کہ ہم لوگوں کی پرسنل ریزیڈنسز کے اوپر جا کے احتجاج نہیں کرنا چاہتے. ہم لیگل اور کانسٹیٹیوشنل فورمز پہلے ایگزاسٹ کریں گے، جیسے کہ پیپلز پارٹی پاناما بل لے کر آئی ہے سینٹ کے اندر. ہمارا الیکشن کمیشن کے سامنے ہمارا مقدمہ پڑا ہوا ہے، اور یہ ہمارا نہیں، یہ عوام کا مقدمہ ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور اپنی جس طرح خود پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں میرے گھر سے شروع کرو، مجھ سے شروع کرو، لیکن عملی طور پہ وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا.
جہاں تک جمہوری اختیار کا تعلق ہے تو ڈیفینیٹلی ان کا ایک رائٹ ہے. یہ جو صحیح سمجھتے ہیں, اگر یہ سمجھتے ہیں کہ سولو فلائٹ میں ان کا معاملہ حل ہو جاتا ہے تو سو بسم اللہ بالکل کریں, وی وش دیم ویل. لیکن جوائنٹ اپوزیشن ہمیشہ ایک بہتر رزلٹ لاتا ہے, جو شاید عمران خان شرمیلا جوائنٹ کبھی جوائنٹ تھی نہیں, لیکن نہ اے این پی ساتھ تھی, نہ آفتاب شیرپا ساتھ تھے, ایم پی ایم پہلے ہی بائیک آؤٹ کر کے چلی گئی تھی, اور آپ لوگوں کا کبھی یہ ارادہ نہیں تھا کہ ہم ان کے ساتھ طاہر جماعت اسلامی بھی نہیں ہے. ہم دیکھیں جہاں ایک جائز طریقہ جائز جگہ پہ جس طرح انہوں نے لاہور کے اندر کیا, تو جماعت اسلامی نے جیلم والے الیکشن میں بھی ان کو سپورٹ نہیں تھا کیا. پی ٹی آئی کو بڑی کلیئر ڈیوائیڈ موجود تھی. آزاد کشمیر کے اندر نون لیگ کے ساتھ. لیکن عمران خان صاحب کو یہ بھی سوچنا چاہیے. مقبول صدیقی صاحب, اسد عمر صاحب, سب کا شکریہ آج ہمارے ساتھ رہے. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, خدا حافظ.